السلام علیکم ناظرین، پروگرام خبر اور حقائق کے ساتھ میں ہوں عمر خطاب، اور آج ہم بات کریں گے خاص طور پر فیصل آباد ڈسٹرکٹ میں سیاسی صورتحال اور جو سیاسی رہنما ہیں ان کی کارکردگی پر، اور ہمارا جو فوکس ہوگا وہ خاص طور پر جو ہے PP 102 تاندلہ والا سٹی کا جو حلقہ ہے اس پر ہم بات کریں گے۔ اور اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہے بہت بڑی شخصیت ہیں، سیاسی شخصیت ہیں، سماجی بھی ان کی خدمات ہیں، جناب چودھری محمد رفیق طور صاحب ہیں، PP 102 میں پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے امیدوار ہیں۔ سر، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چودھری صاحب، اگر فیصل آباد کی اگر بات کریں تو مختلف تحصیلیں ہیں اور کچھ جماعتیں ہیں جن کا مسلسل یہاں پر وہ اقتدار میں رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے ان کی کارکردگی زیرو رہی ہے، مطلب تحصیلیں پسماندہ ہیں، کوئی کام نہیں ہوا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں ETV کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے وقت نکالا اور گفتگو کا موقع دیا۔ دوسرے نمبر پہ میرا جس حلقے سے تعلق ہے وہ PP 101 تاندلے والا ہے، 101 تاندلے والا سے ہے، اور میں یہاں تاندلے والا کے اس حلقے PP 101 کے بارے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ جتنی بھی اس وقت سیاسی پارٹیاں ہیں، کوئی پارٹی بھی کسی ایسی پوزیشن میں نہیں ہے کہ جس میں اس نے حلقے میں کوئی کام کیا ہو یا کوئی عوام کی خدمت کی ہو۔ ہر ایک بندے نے یہاں پہ صرف اور صرف ذاتی شخصیت کو ترجیح دی ہے۔ یہاں پہ اگر آپ پیپلز پارٹی کو دیکھ لیں تو ان کا بھی کوئی نمایاں ایسا امیدوار نہیں ہے جس کی طرف حلقے میں کوئی بہت بڑے کام ہوں یا فلاں کام کیا ہو۔ اگر آپ PTI کی طرف دیکھ لیں تو ان کے اوپر ویسے ہی اس وقت حالات ایسے چل رہے ہیں کہ یہاں پہ جب عمران خان کے دور میں ان کو ٹکٹیں دی گئیں ابھی کچھ عرصہ پہلے، تو ایک ہی تھوڑے سے ہفتے اور 10 دن کے ٹائم کے اندر 2 نامزد سیم سیٹ پہ کیے گئے، اور ایک کے بعد دوسرے کا جو ہے وہ رولا پڑ گیا۔ ٹھیک ہے۔ جہاں تک یہاں پہ نون لیگ اور مسلم لیگ نون کا گروپ ہے، وہ یہاں پہ اس حلقے میں گزشتہ جتنا بھی یہاں پہ یہ پیریڈ گزرا ہے، اس پیریڈ میں ان کی یہاں پہ حکومت تھی، اور ان کی طرف سے یہاں پہ PP 101 میں امیدوار جو ہیں وہ صوبائی اسمبلی میں موجود تھے، لیکن ان کی سیاست صرف اور صرف یہاں تک محدود ہے کہ کوئی فوتگی ہو جائے تو جنازے پہ پہنچنا ہے، اور سوائے اس کے کہ کوئی تھانہ ہے تو کسی کا کوئی کیس ہے، چاہے جائز ہے یا ناجائز ہے، تو اس میں کام کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اوپر یہاں پہ حلقے میں کسی کا کوئی کام نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جو وہی یہاں پرانا پہ تھانہ شہر کلچر کی جو ہے وہ لے کے آ رہے ہیں۔ صرف تھانہ کلچر کہہ لیں، یا کوئی بہت بڑا ہے تو لوگوں کی فوتگی میں چلے جائیں، جنازے میں پہنچ جائیں۔ اس سے اوپر اگر آپ کہیں کہ حلقے کے اندر کوئی ہاسپٹل بہتر کیے جائیں، کوئی یہاں پہ لوگوں کی آمد و رفت کے لیے کوئی بازار یا گلیاں بہتر بنائی جائیں، کوئی علاقے کی صفائی کی جائے، یہاں تاندلے والا سبز منڈی ہے تو اس کا انتہائی برا حال ہے، شہر کی گلیاں ہیں تو وہ اتنی غلہ یعنی منڈی بھی اس میں ختم ہو چکی ہے ناجائز، چودھری صاحب۔ غلہ منڈی ہے تو وہ یہاں پہ اپنے آخری جو ہے وہ سانس لے رہی ہے۔ تو یہاں پہ جو ایک مویشی منڈی لگا کرتی تھی تاندلے والا میں، وہ تو میرے خیال کافی عرصے سے جو ہے وہ اپنے آخری انجام کو پہنچ چکی ہوئی ہے۔ جی بالکل۔ یہاں ریلوے نظام ہے تو وہ ریلوے کا اسٹیشن ہے، ریلوے ہے تو وہ انتہائی خستہ حال میں ہے۔ کوئی ایک ایسا سسٹم نہیں ہے، ایک پولیس کی سیکورٹی سے لے کے ایجوکیشن تک، ایک ہیلتھ کیئر میں، کسی میں کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ علاقے میں سیدھے طریقے سے کیا گیا ہو۔ جی میں ابھی اس میں کوئی کسی گورنمنٹ کے عہدے پہ نہیں ہوں، اور نہ ہی ابھی ہمیں گورنمنٹ میں موقع ملا ہے، لیکن علاقے میں جتنا ایک انفرادی طور پہ ایک بندہ پرسنل طور پہ کام کر سکتا ہے وہ ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سب سے بنیادی ضرورت ہوتی ہے
کہ لوگوں کی صحت کا خیال رکھا جائے. اس کے لیے ہم واٹر فلٹر یہاں پہ لگوائے ہیں. ہاسپٹل جو ہے وہ بنایا ہے جس سے روزانہ کے تقریباً 200-300 مریض جو ہے وہ اپنی مفت ادویات لے کے جا رہے ہیں. اس علاقے کا ایک بہت بڑی صورتحال یہ ہے کہ ہر پارٹی دوسرے کو نیچا کری. ویسے تو یہ پورے ملک کی صورتحال ہے کہ سیاسی افراتفری جو ہے موجود ہے، ایک لیکن دوسرے پر اس تنقید علاقے کرتے ہیں، میں نیچا دکھاتے ہیں. تو چوری صاحب ایک یہ بتائیے گا کہ تاندلہ والا جس طرح آپ نے بتایا کہ بہت عام شہر ہے، اس کی بڑی امپورٹنس ہے، اس کے باوجود یہ بہت پیچھے رہ گیا دوسری تحصیلوں سے. اس کے پیچھے ذمہ دار کون ہے؟ کون سی پارٹی ذمہ دار ہے؟ کون سا کوئی لیڈر ذمہ دار ہے؟ یا عوام کی بھی کچھ غلطیاں ہیں اس میں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہم کسی کا نام نہیں لیتے ہیں کہ فلاں ذمہ دار ہے یا فلاں ذمہ دار ہے. اصل بات یہ ہے کہ اس کو کسی نے سیدھے طریقے سے دھیان ہی نہیں دیا ہے. ٹھیک ہر ہے. دفعہ جب الیکشن ہونے لگتے ہیں تو یہاں پہ الیکشنوں سے کوئی 1-2 مہینے پہلے اناؤنسمنٹ کر دی جاتی ہے کہ جی تاندلہ والے کے لیے جو موٹر وے گزر رہا ہے اس کا انٹرچینج جو ہے وہ منظور کرا دیا گیا ہے. جی. وہ تقریباً ہر 6 مہینے بعد، ہر 3 مہینے بعد یا ہر سال بعد جو ہے وہ ایک شوشہ سا چھوڑ دیا جاتا ہے اور اس کا سوشل میڈیا پہ دکھا دیا جاتا ہے جی اب فلاں صاحب نے یا فلاں صاحب نے جو ہے اس کو منظور کروا دیا مطلب ہے. جو بھی سیاسی ہے اس وہ کے اپنا علاوہ کریڈٹ لینے کے لیے اناؤنسمنٹ کر دیتا ہے. بس اناؤنسمنٹ کر دیتا ہے اور اس کو سوشل میڈیا پہ جو ہے اس کے جو بھی اس کے کرندے ہوتے ہیں وہ بات کو اٹھا دیتے ہیں. اور ابھی تک یہاں پہ مبارکباد ہوا دے رہے کچھ ہوتے نہیں ہے. ہیں. مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں جو یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن پریکٹیکل یہاں پہ کوئی کام نہیں. یہاں پہ جتنے بھی ایک رہائشی ٹاؤن بنے ہوئے ہیں، کوئی جی. ایسا تاندلے والا کا رہائشی مطلب ٹاؤن یا ایسی سوسائٹی نہیں ہے جو نہیں بن رہی ہوں اور وہ پراپر جو ایک لینڈ کے منظور شدہ اصول ہوں. ہیں ان کے مطابق منظور شدہ ہوں، یا یہ ہے کہ ان کے اندر جو ہے جو فیسلٹیز ہیں وہ ہوں. بلکہ ہر ایک بندہ جو بھی سیاسی، اس کو پیچھے نہ کسی سیاسی بندے کی پناہ حاصل ہوتی ہے اور لوگوں کا پیسہ لے کے آگے سالوں تک جو ہے اس میں مسئلے مسائل اور رولے چل رہے ہیں. اور ہر ایک کسی نہ کسی جتنے بھی یہاں ٹاؤن اور سوسائٹیاں بنی جا رہی ہیں ہر ایک کو کسی نہ کسی پیچھے سیاسی بندے کی پناہ حاصل ہے. یہ ہے یہاں کی صورتحال چل رہی. قبضے کیے ہوئے ہیں، بہت سارے مسائل ہیں اس طرح کے. تو چوری صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیاسی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ جس طرح PP 101 میں آپ امیدوار بھی ہیں، اللہ آپ کو موقع دے کہ آپ MP منتخب ہوں، تو آپ کی سیاسی جو سرگرمیاں ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کی سماجی خدمات کیا ہیں؟ کوئی آپ اپنے بل بوتے پر اپنی مدد آپ کے تحت کیا لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں، اپنی مدد آپ کے تحت تو جتنا ہم کر سکتے ہیں کر رہے ہیں. جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ہمارا ایک یہاں پہ بہت بڑے لیول پہ اس علاقے کے اعتبار سے بہت بڑے لیول پہ ہاسپٹل موجود ہے جس میں ہم لوگوں کو فری میڈیسن، ڈاکٹر کا چیک اپ وغیرہ سب کچھ فری دے رہے ہیں. اچھا چوری صاحب، تھوڑا بلکہ سا میں جتنے ڈیپلی گورنمنٹ کے جاؤں گا کہ جو ہاسپٹل کا آپ نے بتایا کہ اس میں کون کون سے شعبہ جات ہیں جن میں مطلب ڈاکٹرز بیٹھتے ہیں اور عوام جو ہے وہاں پر آ کر مفت جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کروا سکتی ہے؟ دیکھیں، یہ ہمارا ہاسپٹل جو ہے وہ تاندلے والے سے تقریباً کوئی 5 کلومیٹر کے قریب 422 گاہ پہ کٹو میں موجود ہے. یہاں پہ اس ہاسپٹل میں ہمارے پاس ایک تو گائنک کا پورا شعبہ موجود ہے. یہ جی. گائنک کے جو خاص طور پہ اس علاقے میں خواتین کے بہت بڑے مسائل ہوتے بہت تھے کہ مسائل ہیں، بہت غریب مسائل. آدمی ہیں اور جہاں پر بھی گورنمنٹ کے ہاسپٹل میں جاتے ہیں تو وہاں کوئی دیکھ بھال نہیں ہوتی ہے. پرائیویٹ جاتے ہیں تو ان کو لوٹنے کے لیے بہت 40-50 بڑی اماؤنٹیں لے ہزار وہ کے لے بیٹھے لیتے ہوتے ہیں. وہاں پہ. سر 40-50 ہزار تو بہت ہی نارمل کی بات ہے، اس سے اوپر لوگ پتہ نہیں کہاں کہاں تک پہنچے ہوئے ہیں. یہاں اچھا. ہم ایک اس کو انتہائی کم پرائز پہ غالباً کوئی 5-10 ہزار کے قریب پورا سی سیکشن اور بڑا آپریشن ہمارے پاس پورے خرچے اس کے اندر جو ہے وہ کور ہو جاتے ہیں، اس کے قریب اوپر نیچے تھوڑا بہت. اس کے علاوہ ہمارے پاس یہاں جنرل OPD ہے جس میں کوالیفائڈ ڈاکٹر ہوتے ہیں اور ڈیلی تقریباً اوسط جو ہے وہ کوئی 200 کے قریب لوگ جو ہیں وہ آ کے یہاں پہ چیک کرواتے ہیں. ابھی ہم نے اس میں ایک نیا شعبہ ایڈ کر دیا ہے کہ ہم آئی جی. سیکشن، آنکھوں کا جو ہے وہ
دیکھ رہے ہیں، اور جتنے بھی ہمارے پاس منتھلی اس میں لوگ آتے ہیں، ڈیلی آتے ہیں، ان کو سکین کرنے کے بعد ویکلی ایک دن میں آ کے ڈاکٹرز ہمارے پاس اسپیشل آتے ہیں، جس میں ہم ان کے آپریٹ کرتے ہیں، یا ان کا جی، کوئی لینس یعنی کہ ڈالنا ہے، آنکھوں کے یا ان کا امراض کوئی کی موتیا تشخیص کے کا۔ ساتھ ساتھ ان کا آپریٹ بھی کیا جاتا ہے، بہت اچھی اپرچونٹی تاندلے ہاں والا جی، عوام تو کے لیے۔ یہ بہت بڑا، تاندلے والا میں اس طرح کا کوئی ابھی تک ہاسپٹل نہیں ہے کہ جس کے اندر یہ ساری فیسلٹیز موجود ہوں جو ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے یہاں پہ تاندلے والا بھی ہے، اپنے گاؤں میں بھی ہے، ہم نے جی یہاں پہ واٹر فلٹر لگائے ہوئے ہیں تاکہ پانی کے اندر جو لوگوں کی، پانی کے اندر جو کی وجہ سے جو امراض پھیلتی ہیں ان کو کنٹرول کیا جائے۔ ہاں، صاف پانی بہت تو ضروری ہے جس طرح۔ جی اس کے علاوہ ہم یہاں پہ ایجوکیشن کے سسٹم میں مختلف علاقوں میں شارٹ کورسز مختلف کالجز میں یا اسکولوں میں کروا رہے ہیں، مختلف مساجد میں کروا رہے ہیں، اوکے۔ تاکہ دیکھیں بنیادی یہی ضرورت ہوتی ہے کہ کسی کے صحیح ایجوکیشن مل جائے، صحیح اس کو صحت مل جائے۔ یہ بنیادی چیزیں ہوتی ہیں ہر معاشرے کی۔ اب یہ یہی ہم نے بنیادی چیزیں ہیں جس انفرادی پر طور پہ، حکومت اتنا فوکس نہیں کرتی، بجائے کہ دوسرے کاموں میں، ترقیاتی سڑکیں بنانے میں، یا وہاں پہ کروڑوں اربوں روپے خرچ کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی اچیومنٹ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ جو اپنی مدد آپ کے تحت کر رہے ہیں، تو تھوڑا سا مجھے اپروکسیمیٹلی یہ بتائیے گا کہ یہ اخراجات کتنے بنتے ہیں منتھلی جو آپ اپنی جیب سے ادا کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، منتھلی اب میں یکدم یہاں پہ کوئی فگر تو نہیں بتا سکتا کہ اتنے فگر ہیں فلاں ہیں، جی لیکن یہ ہمارے ہاسپٹل کے، اور یہ پتہ نہیں لاکھوں میں اخراجات ہیں، ملینز میں ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ آپ کے کوئی چھوٹے سے رقم ہے جس کو یہاں پہ اناؤنس کر سکیں۔ تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ مین اس کے علاوہ ہم نے بہت سارے ایسے یہاں پہ بہت ساری بیوہ عورتیں ہیں، بہت سارے ایسے ارفنس بچے ہیں، بچیاں ہیں، جن کی ایجوکیشن کو ہم نے سپانسر کیا ہوا ہے مختلف سکولوں میں، مختلف جگہوں پہ۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ہیں وہ کام جو ہر ایک سیاسی لیڈر کو کرنے چاہیے تھے۔ ٹھیک ہے یہاں پہ سیاسی لیڈروں کی حالت یہ ہے کہ صرف اور صرف لاکھوں کروڑوں روپے اپنے اشتہارات پہ اور اپنے جو ہے فلیکسوں پہ لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کسی غریب کی بچی کو جو ہے وہ گھر سے اٹھانا ہو، اس کی شادی بیاہ کرنی ہو، یا کسی یتیم کی کوئی ایجوکیشن دینی ہو، تو وہاں پہ کسی کا کوئی کردار نہیں ہوتا ہے۔ تو ضرورت ہے تاندلے والا میں یا حلقہ پی 101 میں کہ لوگ تھوڑی سی اس چیز کو پہچان کریں، تھوڑا سا جاننے کی کوشش کریں کہ اصل میدان میں کام ہے کیا، بالکل اصل بالکل۔ کام ہے کیا۔ یہاں عوام، مسئلہ یہ ہے کہ عوام تو بیچاری کیا کرے، ان کی سنائی کہاں دیتی، زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ سڑکوں پر، اور عوام یہ سب سے بڑا جو قصوروار میں سمجھتا ہوں وہ ہماری ایک روایتی سیاست ہے۔ ایک روایتی روایت سیاست۔ چل رہی ہے کہ بس صرف اور صرف جو ہے ووٹ لینے ہیں، اور ووٹ لینے کے بعد پھر 5 سال کے لیے جو ہے غائب ہو جانا ہے، کہیں نظر نہیں آنا ہے کہ شہر کے مسائل کیا ہیں، لوگوں کے مسائل کیا ہیں، لیکن صرف چودھری اور صاحب، صرف حیرانگی دگ یہ و کہ دو۔ عوام جو ہے وہ بار بار بے وقوف بن جاتی ہے جب وہ نمائندے ان کے پاس آتے ہیں، فاتح خوانی کرتے ہیں، وہ دوبارہ ان کے ساتھ مل جاتے ہیں اور دوبارہ ان کو ووٹ دے جاتے ہیں۔ اصل میں بات یہ میرے بھائی کہ ہر ایک یہاں پہ عموماً ایک ہمارے پاکستان میں ایک بہت بڑا المیہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ صرف اور صرف چڑھتے سورج کو سلام کرتے ہیں۔ کل عمران خان اپنی حکومت میں تھا تو واہ واہ عمران خان کیا کچھ ہو رہا تھا، اور اس کے لیے جان دینے کے بھی تیار ہیں۔ آج نون لیگ جو ہے وہ اپنے میدان میں آئی بیٹھی ہے، تو اس کو سلامیاں کرنے کے لیے اور اس کے استقبال کس طرح ہوئے ہیں، اور سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ پہنچے ہوئے ہیں وہاں آج پہ نواز مینار شریف صاحب کو پاکستان میں۔ ان کی سزا بھی معطل کر دی گئی۔ تو سر یہ ہونا ہے، اب ہر ایک یہ ایک سیاسی جنگ ایسی ہے کہ آج ان کے معطل ہو رہے ہیں، کل کو جب ان کی حکومت ختم ہوگی کسی دوسرے کی آئے گی تو وہ دوبارہ ان کے اوپر یہی سزائیں ڈال دیں گے اور اپنے معطل کر لیں گے۔ ابھی ان کی جو ہے باریاں وہ ہوتی ہیں کہ عمران باری خان باری اپنے کام کرتے ہیں، دوسری پر پارٹی آ جاتی باری ہے۔ باری اپنے کام کریں، جتنا کھانا کھا سکتے ہیں، جتنا کھا سکتے ہیں کھا لیں گے، اور اس کے بعد دوسروں کی باری آ جائے گی۔ اب اگر پی ٹی آئی کی طرف دیکھیں، عمران خان صاحب کی طرف دیکھیں تو ٹھیک ہے، ان کی اپنی ذاتی شخصیت میں کہہ سکتے ہیں کہ جی بہت اچھا پن ہے، ایک جذبہ ہے، گفتگو ہے، لیکن یہ بتائیں کہ ان کو مائنس کر دیں تو پارٹی میں کون بندہ ہے
کون وہ بندہ ہے جس کی سیاست پہ آپ کو اعتماد ہے؟ جتنے بھی بڑے بڑے فواد چودھری کی طرح کے بڑے زبان کھولا کرتے تھے، آج وہ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ سبھی ڈھیر ہو گئے. اگر تھوڑے سے کوئی بڑے لوگ ساتھ ہیں، وہ قریشی صاحب کی طرح کے یا اس طرح کے، تو ہر ایک کے اپنے مقاصد ہیں کہ کسی طرح مائنس عمران ہو اور ہم جو ہے پارٹی کی جو ہے وہ اپنی باغ دوڑ ہم بنا لیں اور ہم اس کے چیئرمین بن جائیں. تو یہ سب کے اپنے ایک ذاتی مقاصد ہیں. کون سا کام ہے ان سیاسی لوگوں نے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو پہلے پی پی میں تھے، یہ وہی لوگ ہیں جو پہلے نون لیگ میں تھے، یہ وہی لوگ ہیں جو پہلے قاف لیگ میں تھے، اب ان کو جو ہے وہ دھکیلا گیا کہ آپ زبردستی جو ہے وہ پی ٹی آئی میں چلے جائیں، اور جب ابھی جو ہے ان کو آرڈر مل گیا اور ان کو نکال دیا گیا تو سیدھا سیدھا جو ہے وہ پارٹی چھوڑ کے ختم. تو یہ صرف مفاد پرستی کی سیاست ہمارے یہ سیاستدان کر رہے ہیں. جب تک ہم عوام لوگ ہوش کے ناخن نہیں لیں گے اور اس روش کو نہیں سمجھیں گے اور ان کے پیچھے ہی لگے رہیں گے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے جی، جو نعرہ لگتا ہے ہم اس کے پیچھے دوڑ جاتے ہیں، تو تب تک یہ حالات سیدھے نہیں ہو سکتے. یہی ایک وجہ ہے کہ بس ہم چڑھتے سورج کو سلام کر لیتے ہیں. کل کو اگر زرداری آ جائے گا تو اگلا جو ہے وہ بلاول صاحب وہ جو ہے اس کو وزیر اعظم بنانے کے پروگرام ہے کہ چلو ابھی جو ہے وہ باری اس کی بھی آنی چاہیے. تو جس کو جو ہے وہ نہ صحیح طرح اردو بولنا آتی ہے، نہ اس کو ایک اسلام یا ہمارے مسلمان کے اس کلچر کا پتہ ہے، یہ باہر سے صرف اور صرف جو ہے وہ تربیت یافتہ لائے جاتے ہیں اور ہمارے اوپر مسلط کر دیے جاتے ہیں. جی ہاں جی. اچھا چودھری صاحب، یہ بتائیے گا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اپرچونٹی دے اور آپ اگر ممبر پارلیمنٹ منتخب ہو جاتے ہیں، ایسا ممکن ہو جائے، تو اس حلقے میں اپنی عوام کے لیے کون سا کام آپ کروانا چاہیں گے جو آپ کی ترجیح ہوگا کہ سب سے پہلے یہ کام آپ کروائیں گے؟ دیکھیں، بنیادی طور پہ سب سے پہلی ہر معاشرے کی بنیاد ہوتی ہے کہ اس کو سستا انصاف ملے اور جتنے بھی جرائم ہیں وہ ختم ہوں. یہ پہلی بنیاد ہے. یہ جو ہر گاؤں میں رات کے وقت جو ہے وہ پولیس کے ناکے لگے ہوئے ہیں اور اس کے باوجود بھی ڈاکے چوریاں عام ہو رہی ہیں، سب سے پہلے ضرورت ہے کہ اس کو کنٹرول کیا جائے. ہر ایک گاؤں میں جتنے بھی اس کے گورنمنٹ کے اپنے چیئرمین ہیں ان کی ڈیوٹیاں لگائی جائیں کہ اپنے ہاں ایک کمیٹیاں بنا کے اپنے گاؤں کے اندر جو ہے وہ پہرہ داری کے نظام کو سیدھا کیا جائے. دوسرا یہ کہ ہر علاقے کے جتنے بھی یہ ڈاکو ہوتے ہیں، جتنے بھی چور ہوتے ہیں، پولیس کے پاس 90% ان کے ریکارڈ موجود ہوتے ہیں. پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جیسے رابطے بھی ہوتے ہیں، پرابلم یہ ہوتی ہے کہ کوئی ایک پکڑا جاتا ہے تو اس کو پیچھے سے کسی نہ کسی سے سیاسی پناہ حاصل ہوتی ہے، وہاں سے فون کروا دیتا ہے اور وہ چھوٹ جاتا ہے. تو پہلے تو اس نظام کو درست کیا جائے، اپنے اس پولیس کو، اپنے اس محکمے کو، اور اپنے جو یہ آگے اس سے آگے پھر جہاں تک انصاف ہے جو اس علاقے کے، اب اگر آپ ہمارے قریب ہی دوسرا شہر ہے سمندری ہے، وہاں جا کے کچہریوں میں دیکھیں تو ایک جو ہے وہ اطمینان کا ماحول ہے اور لوگ جو ہے بیٹھے ہیں، کوئی کلائنٹ نہیں آ رہا ہے، وکیل حضرات جتنے بھی ہیں ایڈوکیٹ سارے کے سارے انتظار کر رہے ہیں. اور یہاں پہ ہمارے تانلے کی کچہری میں چلے جائیں تو یہاں افراتفری کا نظام پھیلا ہوا ہے. آج فلانے نے فلاں کر دیا، آج فلانے نے فلاں کر دیا، آج فلانے نے فلاں کر دیا. بلکہ یہ تو دور کی بات ہے، جو اپنا تاننے والا میں سسٹم ہے، یہاں اس کے اوپر واپڈا اور پولیس کچھ نہیں کر پاتی ہے کہ آپ غیر قانونی طور پہ الیکٹرسٹی کیسے یوز کر رہے ہیں، فلاں کیسے کر رہے ہیں. تو یہ ایک ایسا بگڑا ہوا نظام ہے کہ پہلے اسی کو سیدھا کیا جائے. دوسرے نمبر پہ یہاں پہ جو گورنمنٹ کے ہاسپٹل ہیں، میں یہاں پہ اپنے علاقے کے قریب ایک ہاسپٹل کو جانتا ہوں جس کی گورنمنٹ کی طرف سے ایمبولینس بھی اس کو الاٹ ہوئی ہے، اس کا باقاعدہ اس کا پیٹرول آتا ہے، اس کے ڈرائیور کی سیلری آتی ہے. لیکن آج تک اس گاؤں میں نہ ہی وہ ایمبولینس دیکھی گئی ہے، نہ ہی وہ کبھی یہاں پہ مریض آنے یعنی اٹھاتے ہوئے دیکھا گیا ہے. بس وہ پرائیویٹ چل رہا ہے، سیلری آ رہی ہے، پیٹرول آ رہا ہے، گاڑی کی مینٹیننس ہو رہی ہے اور وہ کام جو ہے وہ چل رہا ہے اور ہو رہی ہے، جیبیں بھر رہے ہیں.
تو دوسرا یہ ہے کہ اس کو سیدھا کیا جائے. تیسرے نمبر پہ جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے یا اسکولوں میں ٹیچر جو ہے وہ پچھلے دنوں میں ایک بڑی پوسٹ وائرل ہو رہی تھی کہ ایک جناب صاحب اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکول میں، گورنمنٹ ٹیچر ہیں اور پرائیویٹ اسکول میں اپنے بچوں کو چھوڑ کے، پرائیویٹ اسکول میں اپنے بچوں کو چھوڑ کے اور پھر جو ہے وہ گورنمنٹ کے اسکولوں کے خلاف جو ہے وہ پرائیویٹ ہونے کے لیے وہ وہاں پہ احتجاج میں شامل ہو رہا ہے. کہ بھئی پہلے تم اپنے آپ کو سیدھا کرو. اپنے بچے تم جب پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھاتے ہو تو تم گورنمنٹ کے خلاف کیا تمہیں حق حاصل ہے کہ احتجاج حاصل کریں؟ یہ تیسرا کام. دورہ اب میں اس آ رہے کے ہیں نا بعد ہمارے پھر، ملک میں. ہاں، اب چوتھا کام پھر آتا ہے کہ اب آپ اس طرف توجہ دیں کہ یہ جو گلیاں ہیں، یہ جو سڑکیں ہیں، یہ ہیں، ان کو سیدھا کروائیں. اور اس کے ساتھ بنیادی ضرورتیں جو ہیں وہ لوگوں کی، ان کا گیس ہے، ان کے لیے جو ہے وہ واٹر کی سپلائی ہے، ان سارے اس بلدیاتی نظام، یہ کام ہیں جو سب کے کرنے والے ہیں. لیکن اگر آپ کسی سیاسی بندے سے پوچھیں کہ بھائی آپ نے کیا کرنا ہے، تو بھائی ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، روٹی مکان اور سستی روٹی مکان یہ دیں گے، وہ دیں گے. بھائی عملی طور پہ کوئی نمونہ دکھاؤ تو صحیح، کیا کیا ہے. کسی کو ایک دیگ تو دینے کے لیے تیار نہیں ہے یہاں کے سیاسی لوگ، اور بات کرتے ہیں سستا مکان سستی روٹی کی. مرکزی مسلم لیگ جس سے ابھی ہمارا تعلق ہے، جی پاکستان میں کتنی جگہ ایسی ہیں جہاں سستا تندور چل رہا ہے، سستا جو ہے وہ سبزی بازار چل رہا ہے. کم از کم عملی طور پہ کچھ کر کے دکھایا جا رہا ہے. یہاں پہ پاکستان میں سیلاب کے واقعات آئے، مجھے بتائیں ان سیاسی پارٹیوں میں سے کون سی پارٹی ہے جو اس سیلاب کے اندر فرنٹ لائن پہ کھڑی تھی؟ کیا نون لیگ کھڑی ہے؟ کیا پیپلز پارٹی کے کوئی بندے نہیں، نظر جو آئے؟ سب پارٹیوں کی یہاں طرف سے پہ تو کوئی اس طرح نہیں دیکھا گیا. باقی جو ویسے تنظیمیں ہیں وہ حرکت میں آ جاتی ہیں، لیکن میرے خیال سے دیکھیں کوئی پارٹی جتنی بھی جو ہے نا سیاسی تنظیمیں، پارٹی اس طرح میدان میں نہیں آئی کوئی. دیکھیں تنظیمیں، یہ جو پرائیویٹ این جی اوز ہوتی ہیں انہوں نے تو ایسا کرنا ہے. مین چیز ہے کہ سیاسی پارٹی اگر میدان میں نہیں آتی ہے تو عمران خان ٹی وی پہ بیٹھ کے سیلاب والوں کے لیے ایک نشست میں ٹی وی پہ بیٹھ کے جو ہے وہ 5 ارب روپے کا یا 5 کروڑ روپے کا جو چندہ جمع کیا ہے وہ کس لیے کیا ہے؟ اگر میدان میں نہیں آنا ہے تو وہ کہاں گیا پیسہ؟ وہ کہاں گیا جو فونوں پہ اتنے لاکھ اتنے کروڑ یہ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے اور بتا رہے ہیں جی ہم نے 1 گھنٹے میں جو ہے وہ کمپین کر کے 5 ارب روپے جو ہے جمع کر لیا تھا؟ وہ کدھر گیا سارا؟ یہ نام لینے کافی ہیں، عملی طور پہ سوا اس کے کہ ہر ایک بندہ اپنی جیبیں بھرنے کے لیے لگا ہوا ہے. سیاسی بندے بھی جب سیلاب زدگان میں جانا ہو تو وہاں صرف تصویریں کھچانے کے لیے تو فرنٹ لائن پہ آ جائیں، لیکن ان سے پیچھے یہ پوچھیں کہ یہ الیکشن میں جو آپ کے ساتھ 200 300 بندہ ہوتا ہے اور 200 گاڑیاں اور 100 گاڑیاں اور 50 گاڑیاں ہوتی ہیں، وہ اب کہاں پہ ہیں؟ وہاں پہ کہیں گے جی ہمارے پاس تو یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، تو الیکشن کرنے کے لیے کہاں سے آ جاتا ہے؟ بہرحال یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے جو ہمارے اس ملک میں چل رہا ہے. ضرورت ہے اس چیز کی. عوام سے میری درخواست ہے کہ ذرا ہوش سے اپنی آنکھیں کھول کے ان چیزوں کو دیکھیں اور ان لوگوں کو آگے لے کے آئیں جو یہ کام کر سکتے ہیں. جی صرف ٹھیک. اور صرف سیاست کا نام لینا کافی نہیں ہے، یا سستا مکان سستی روٹی اور یہ جو ہے بیانیے بنا بنا کے لے کے آ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے یہ کیا، وہ کہتے ہیں ہم نے یہ کیا، اور ٹھیک الیکشن ہونے کے دوسرے دن بعد غائب ہو جائیں گے اور پتہ نہیں ہوگا کہ کہاں ہیں اور کہاں نہیں ہیں. جی بہت شکریہ چودھری محمد رفیق تور صاحب پی پی 101 سے، جن کا تعلق ہے پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے امیدوار ہمارے ساتھ موجود تھے. سر اگین آپ کا شکریہ، آپ نے وقت دیا. اور ناظرین آپ نے دیکھا کہ انہوں نے جس طرح سے کہا کہ عوام کو جو ہے وہ ہوش کے ناخن لینے چاہیے، ان کو بے وقوف نہیں بننا چاہیے کہ جو سیاسی قیادت ہے جو یہاں دہائیوں سے یہاں پر اس حلقے میں حکومت کر رہے ہیں، اقتدار میں رہے ہیں، تو ان کو سمجھیں، پرکھیں، ہوش کے ناخن لیں. جو بھی سیاسی شخصیت ان کے پاس آئے، جو ان کے بنیادی مسائل کی بات کرے، جو تعلیم کی بات کرے، جو ہسپتالوں کی حالت ہے اس کو بہتر بنانے کے حوالے سے بات کرے، اور اس کے حوالے سے ان کو سوچنا چاہیے اور ان کو اپنی آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے. اس کے ساتھ ہی عمر خطاب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.